बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौसम फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है और अगर आज आपको मेरी लाइट भी थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है तो उसकी वजह यह है कि आज फिर लाइट नहीं है। मतलब मैं जब ये कोशिश करती हूँ कि भाई यकसूरी के साथ मैंने आप लोगों से रब्ता करना है, मगर क्या करें भाई, ज़रा सी हवा चलती है, ज़रा सी आंधी आती है तो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर बत्ती जो है वो गुल हो जाती है। अब लाइट नहीं है और यूपीएस की लाइट में जितनी भी मैं वीडियो कर सकती हूँ कोशिश करूँगी जल्द अज जल्द मैं आज की अहम तरीन ख़बरें आप तक पहुँचाऊँ। मतलब डेली कुछ सैकड़ों ख़बरें आती हैं, ठीक है, मगर उनमें कुछ ही ऐसी ख़बरें होती हैं जो हेडलाइंस पे टोटती हैं और कुछ ही ऐसी ख़बरें होती हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लाइमलाइट पे टोटती हैं। आज मेरे पास जो इस वीलॉग के लिए ख़बरें हैं, इस वीलॉग के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि वो ख़बरें डेफिनेटली मेरिट पर हैं कि उनसे आपसे डिस्कस किया जाए उन ख़बरों को, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में हमने बहुत, फ्लैट ही है ना, वो 2 फ्लैट जो शरीफ ख़ानदान के हैं, जिनके हालांकि हड्डी बनी हुई हैं, जो उनके गले पड़े हुए रहे काफ़ी अरसे तक। इमरान खान की पूरी सियासत इसी पर रही। अगर मैं अब आपको ये बड़ा इंकशाफ करूं कि इमरान खान का भी फ्लैट है और इमरान खान की भी जो है वो करोड़ों की दुकान है, तो वो क्या था, गाना क्या था, करोड़ों की दुकान नीचे पकौड़ों की दुकान ऊपर, करोड़ों का मकान, पता नहीं, कुछ ऐसा ही था ना, आई डोंट नो। अच्छा, करोड़ों की दुकान और पकौड़ों की दुकान आपस में मिल जाते हैं, लेकिन ये जेन्युइनली उनकी करोड़ों की दुकान है। कहाँ है, कैसे है और ये कब बनी और ये अब तक क्यों शायद इतनी लाइमलाइट में नहीं आई है। तो मैं हूँ ना, मैं हूँ, आपकी बहन यहाँ पर मौजूद है, आपकी बेटी यहाँ पर मौजूद है, आपने टेंशन लेनी है, आपको सब कुछ मैं बताऊँगी। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा पहले मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत कौन चला रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब बार बार अवाम इनकी एहतजाज की कॉल रद्द कर देती है, बार बार एहतजाज की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं देती, तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए, ये अपना वक्त ज़ाया करने के लिए पता नहीं क्यों ये एहतजाज की कॉल देते हैं। तो जब मैंने लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा, आफ्ताब आलम साहब से, खैबर पख्तूनख्वा के, तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल होगी, एहतजाज होगा और बिल्कुल हम अपना जो है वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और वो हमारा बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। मैंने कहा भाई प्रोटेस्ट पीसफुल हो या क्या कहते हैं कि शरंगेज हो या व्हाट्सोएवर, लेकिन कोई तो उसका हुआ धुआ होता है ना। कुछ पता ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ इसके बारे में नहीं, बस ऐसे मुँह में आया, किसी के भी मुँह में आया, सामने माइक देखा, कैमरा ऑन देखा तो आपने बोल दिया किसी पीटीआई वाले ने कि जी हम एहतजाज करेंगे और पता नहीं क्या हड़ताल कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। हेवन सेड दैट। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, मगर चला कौन रहा है? अरकान असम्बली के साथ साथ पूरे सूबे की आवाम जो कि खवारियों के रहमो करम पर है, और मौशी मामलात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब और जो अपोजिशन लीडर है जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो देख रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से सूबाई मामलात में अदम दिलचस्पी का हैरानकुन इंकशाफ सामने आया है। वो जिस वक्त इस्लामाबाद में बैठे इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनकी शिकायतें लगा रहे थे और इस्लामाबाद पुलिस की अपनी तरफ से लान तान करने की कोशिश कर रहे थे, एन उसी वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जो अपोजिशन लीडर हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वो अपोजिशन लीडर वफाकी वुज़रा के साथ बैठकर गंदम समेत सूबे और वफाक के दरमियान मौशी मामलात पर अहम फैसले कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हर दफ़ा पंजाब हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर, सिंध हुकूमत पर सवाल उठाती रहती है कि ये हुकूमत ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता है, हमारा अगर हम पंजाब आते हैं तो पंजाब हुकूमत हमारा इस्तकबाल सही नहीं करती है, सिंध जाते तो सिंध में पता नहीं हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता है, या कुछ भी मसाइल कि जी सिंध के बहुत मसाइल है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाती है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तो देख ले कि वो क्या सूबा ऐसे चलाएगी, क्या हुकूमतें ऐसे चलती हैं, क्या हुकूमत ऐसे की जाती है, या क्या सूबा ऐसे चलाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हुकूमत के खिलाफ इन 3 बरसों में, क्योंकि 3 साल हो गए इमरान खान को जेल में, और इमरान खान के बाद एक भी वो इम्प्रेसिव पावर शो नहीं कर सके जब से इमरान खान जेल में गए हैं। कोई भी मौसर एहतजाज रिकॉर्ड कराने में वो नाकाम रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर ख़त्म हो चुकी है कि आए रोज़ एहतजाजी सियासत से, या फिर आप कह लें कि अवाम तंग आ चुकी है? अब तो ये देखा जा रहा है कि अवाम इनका साथ देने के बजाय उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने का मशवरा दे रही होती है, बल्कि हाथ उठाकर और झोलियाँ उठा करके इनको बद्दुआएं दे रही होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने अपनी एक्टिव करियर में, मतलब अभी रिसेंटली मुझे अल्लाह के फजलो करम से एक तमगा इम्तियाज़ मिला है, और डेफिनेटली
یہ مجھے اپنی 20 ایئرز آف مائی ورک ان جرنلزم ملا ہے. کہاں میں نے ایسے انٹرن شروع کیا, پھر رپورٹنگ کی, گراؤنڈ ورک کیا, اور پھر اس کے بعد نیوز اینکرنگ کی, اور پھر اس کے بعد پروگرام اینکرنگ کی. ٹھیک ہے, مطلب میں گراؤنڈ سے, فیلڈ سے کام کرتی میں آئی ہوں, اور اپنی ایکٹیو کریئر کے اندر دیکھ رہی ہوں کہ ایسی اپوزیشن جس کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے. دس از ہیپننگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اور اس لیے عوام ان کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ رانگ نمبر ہیں, کیونکہ یہ 2 نمبریں کرتے ہیں. مطلب عوام کی بھی بس ہو گئی ہے روز کی چک چک پک پک چک چک پک پک سے. اب آ جاتے ہیں جی اصل خبر پہ. اصل خبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر عمران خان کی ہم بات کریں تو انہیں جیل میں قید 3 سال ہو گئے ہیں, اور ابھی تک ایسا کوئی بڑا ایونٹ, ایسی کوئی بڑی خبر نہیں گزری جو کہ کنٹروورشل ہو. ایسی کوئی بڑی کنٹروورشل خبر, چلیں لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے, ایسی کوئی بڑی کنٹروورسی یا متنازع چیز نہیں ہوئی جن میں ان کا نام سر فہرست نہیں ہے. اب آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا, وہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں موجود جو متنازع ٹاور ہے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. اس سے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے, آپ نے غور سے سننا ہے, کہ عمران خان کے وہاں پر ایک فلیٹ ہے. چلے کوئی بات نہیں, صاف چلی شفاف چلی نعرے کے جو پائنیئر ہے عمران خان, ان کی صرف ایک فلیٹ نہیں بلکہ ان کی وہاں پر مزید بھی جائیدادیں نکلی. ان کی ایک وہاں پر کمرشل دکان ہے, انہوں نے کمرشل دکان خریدی ہوئی ہے جس کی مالیت موجودہ مارکیٹ کے حساب سے 50 کروڑ روپے بنتی ہے. 2 خاندانوں کی جائیدادوں پر سیاست کرنے والے کی اپنی جائیداد, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے کارما. یہ ہے عمران خان کا وہ طرز سیاست کہ جو وہ بات دوسروں پر لگا رہے ہیں, جس کا تانا وہ دوسروں کو مارتے ہیں, وہ چیز یا کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے والے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ پن دیے تھے انہوں نے نواز شریف کے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, وہ 2 فلیٹوں کا, رسیدہ کڈو. کیا کہتے تھے؟ رسیدہ کڈو. کیا کہتے تھے؟ رسیدہ کڈو. اب سمپل سی بات ہے بھائی, ہیشٹیگ رسیدہ کڈو. اصل خبر یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان جیسے عام اور اتنے ایماندار اور شریف اور نیک بندے کے اسلام آباد کے سب سے پوش علاقے کے اندر ایک ٹاور میں فلیٹ اور دکان نکلی, بلکہ اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جائیدادیں اس وقت بنائیں جب وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے. جی ہاں, 2021 اور 2022 کا یہ وہی وقت تھا جب پورا ملک تبدیلی نام کی مہنگائی کا شکار تھا, اس میں جکڑا ہوا تھا, پورا ملک نیچے جا رہا تھا, اور صرف عمران خان واحد لیڈر تھے. لیڈر تو میں نے کہہ سکتی, عمران خان واحد وزیر اعظم تھے جو کہ اوپر جا رہے تھے, کیونکہ ان کے اثاثے اوپر جا رہے تھے. بطور وزیر اعظم جائیدادیں خریدیں تو قوم کو بتایا کیوں نہیں کہ بحیثیت وزیر اعظم. اچھا, اس ٹائم پہ کیا بتاتے تھے کہ جی میری تنخواہ میں, وزیر اعظم عمران خان تھے جب, تو کہتے تھے میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا. کہاں گئی جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں, وہ ریاست مدینہ کی باتیں؟ کیا ایسے بن رہا تھا نیا پاکستان کہ عوام کرونا میں جکڑی ہوئی ہے, عوام کے اوپر مہنگائی کا بم توڑ دو اور خود اپنے کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کے اندر جو ہے اپارٹمنٹس بناؤ, دکانیں بناؤ اس ٹائم پر جس ٹائم کے اوپر. اچھا, اس سے بھی بڑی خبر, اصل خبر یہ بھی نہیں ہے. گوشواروں کے مطابق عمران خان کے اثاثوں میں صرف 1 سال میں 120% اضافہ ہوا. جی ہاں, یہ وہی وقت تھا جب نیا پاکستان بن رہا تھا اور وزیر اعظم کی اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کی گائیں بھینسیں کٹے بیچ کر خریدے, وہ خرچے پورے ہو رہے تھے. جب پوری قوم کرونا کے بعد مہنگائی کے اثرات سے نپٹ رہی تھی, اس وقت ان کا وزیر اعظم مہنگے ترین ٹاورز میں کروڑوں روپے کی جائیدادیں خرید رہا تھا, جنہیں 2024 کے گوشواروں میں ظاہر تو کر دیا گیا تھا, مگر آج تک, آج 2026 ہے, آج تک انہیں خریدنے کے لیے سورس آف انکم نہیں بتائے گا. اب جس شخص کا آج تک کوئی کاروبار ہی نہیں ہے, وہ شخص اقتدار میں آ کر کروڑوں روپے مالیت کا فلیٹ لیتا ہے, اور صرف فلیٹ نہیں, کمرشل دکان بھی خرید لیتا ہے. اچھا, اب کیسے خرید لیتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ یقین کریں, مجھے بار بار بتانا پڑے گا. خیر, مجھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے بتانے کی, اور میں اس کو اس لیے بھی بوسٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ ایک پرفیکٹ لاجک ہے کہ میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں. مطلب سر اٹھاتے ہی آپ یقین کریں کہ
جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اور اتنے عرصے کام کرنے کے بعد بھی, اتنی محنت کے بعد بھی, اتنا ٹائم کام کرنے کے بعد بھی, اگر میں اپنی انکم سے کچھ بنا پائی ہوں نا تو وہ ایک گھر ہے. اور وہ بھی شاید میں کمپلیٹلی اپنی انکم سے نہیں بنا پائی, اس کے اندر ڈیفینیٹلی میری فیملی انکم شامل ہے, میرے فیملی کی سپورٹ ہے, انہوں نے ڈیفینیٹلی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ایک اپنے ملکیت گھر لینے کے لیے. کہ اتنے سال محنت کرنے کے باوجود بھی ایک گھر بنانے کے لیے کتنے تگ و دو کرنے پڑتے ہیں. میں تو حیران پریشان ہوں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے, اس کی کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار نہیں. کسی زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے, کمنٹری کیا کرتے تھے. میں 20 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھی, جاب لیس نہیں ہوئی میں. صرف جو میرا گیپ آیا تھا نا وہ صرف ایک چینل سے دوسرے چینل میں سوئچ کرنے میں اور جتنی دیر سیٹ بننے میں یا چیزیں آن ایئر جانے میں لگتی ہیں, صرف وہ آیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوئی جاب لیس رہی ہوں بہت عرصے یا میں نے کام نہ کیا ہو, نہیں. لیکن میں حیران پریشان ہوں کہ عمران خان جیسا بندہ بھی ہے بھائی, جو کوئی کام نہیں کرتا پھر بھی اس کی اتنی جائیدادیں, اتنی مطلب کہ کہنے کو اس کی اگر فیملی کے بارے میں بھی دیکھیں تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ ان کے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. یہ جو ٹاور ہے یہ ایک سرکاری پراپرٹی ہے جس کی ملکیت 50 ارب روپے سے زائد ہے. عدالت سی ڈی اے کے حق میں فیصلہ سنا چکی ہے, لہٰذا یہ اس وقت سی ڈی اے کی ملکیتی پراپرٹی ہے جس پر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ سارے معاملات کی چھان بین کر رہی ہے. جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سیاست کی, جن شریفوں کو, زرداریوں کو نام لے کر کے عمران خان نے رولا, ان کی تو اس کانسٹیٹیوشن ایونیو میں کوئی جائیداد نہیں نکلی. ہاں ادھر ادھر سورسز سے پتہ چلا کہ جی خواجہ سعد رفیق کا نام دھکے سے اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ غلط بات تھی. خواجہ سعد رفیق کا کانسٹیٹیوشن ایونیو یا نون لیگ کا فور دیٹ میٹر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق ایک باقاعدہ طور پر اپنا بیانیہ ٹویٹر مطلب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر دے بھی چکے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں اگر اس بلڈنگ کے اندر کسی کا کچھ ہے, کسی سو کالڈ فیمس بندے کا, تو وہ عمران خان ہے جس کی ایک دکان ہے جو کہ کمرشل ہے اور اس کا ایک فلیٹ ہے جو کہ لگژری ہے. اب میں تو صرف اینڈ کے اوپر یہ دعا کروں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی یہ دعا کریں اپنی اس بہن کے لیے کہ اللہ مجھے بھی اتنے بھاگ لگائے, یا اللہ مجھے بھی اتنے بھاگ لگائے, مجھے بھی اتنے پیسے دے کہ میرے بھی ڈھیر سارے گھر ہوں, میرے بھی ڈھیر ساری جو جائیدادیں ہوں, اور ایسی جائیدادیں ہوں جن کی جو ویلیو ہے وہ 50 کروڑ ہو, تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھوں گی. آئیں جی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بس آپ مجھے جو ہے اپنی جناب سے دیجیے, آمین سم آمین. ابھی کے لیے اتنا ہی ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.